ہیلو گائز، السلام علیکم، ویلکم ٹو آر پی اسٹوریز۔ تو آج ہم لوگ ایک اور نئی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس اسٹوری کا نیم ہے چڑیل اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں ایس چغتائی۔ اور کہانی کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ دسمبر کی ٹھٹھرا دینے والی سردی میں نوجوان صحافی اور رپورٹر طارق اپنی کھٹارا موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا۔ دھند آلود اندھیرے اور مہیب سناٹے میں اس کی پرانی موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ عجیب بھیانک تاثر پیدا کر رہی تھی، جیسے سینکڑوں بھوت آپس میں سر بٹور رہے ہوں۔ یکایک بوندا باندی شروع ہو گئی۔ طارق نے بڑبڑاتے ہوئے خود کلامی کی، باپ رے، یہ تو بارش کے سار ہے، مجھے شارٹ کٹ لے لینا چاہیے ورنہ مارا جاؤں گا۔ چھڑا چھانٹ ہوں، بھیگنے سے بخار چڑھ گیا تو کوئی چائے بنا کر دینے والا بھی نہیں ہوگا اور سر دبانے والا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موٹر سائیکل سڑک سے اتار کر ایک کچے سے راستے پہ ڈال دی۔ یہ راستہ ایک قبرستان کی طرف جاتا تھا، جس کے دوسرے سرے پر نئی آبادی میں طارق نے 2 کمرے کا مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچا تو بارش تیز ہو گئی، مگر چونکہ وسیع قبرستان نہایت گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے اسے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ گھنے سایہ دار درختوں نے بارش کے سامنے ایک چھتری سی تان دی تھی۔ جس قبرستان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے اور 20-25 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں نئی پرانی قبریں ایک دوسرے کے اوپر بنی ہوئی تھی، لمبی لمبی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ رات تو رات، دن کے وقت بھی لوگ اس قبرستان سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے، کیونکہ شہر بھر میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ قبرستان جو ہے چڑیلوں کا گھر ہے، یعنی کہ اس قبرستان میں چڑیلوں کا کافی عرصے سے بسیرا ہے۔ تاہم طارق ایک بہادر نوجوان تھا، وہ بھوت پریت پر اور چڑیلوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا، بلکہ ایسے توہم پرست لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ قبروں کے درمیان احتیاط سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ دفعتاً اس کو ایک مہیب سناٹے میں چیخ بلند سی آواز آئی۔ وہ چیخ ایسی تھی بہت زوردار، اور یہ نسوانی چیخ تھی۔ ایک لمحے کے لیے طارق کے اوزان بھی عطا ہو گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اخبار کا رپورٹر اندر جا گیا کہ ہو سکتا ہے اس کا وہم ہو، لگتا ہے کوئی بدقماش آدمی یہاں پہ آیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ہی یہ شور شرابہ ہے۔ اس نے خود کلامی کی اور اندھیرے سے آواز کی سمت موٹر سائیکل دوڑا دی۔ اندھیرے اور گہری دھند میں سے اندازہ نہ ہوا کہ اس کی موٹر سائیکل ایک پختہ قبر سے ٹکرا گئی ہے اور وہ موٹر سائیکل سمیت زمین پر آ رہا ہے۔ اس اچانک آفت پر کئی چمگادڑیں، الو اور کوے جو درختوں میں پناہ لیے ہوئے تھے، چلا اٹھے اور اس کے اوپر سب نے حملہ کر دیا۔ موٹر سائیکل کی رفتار زیادہ نہیں تھی، اسی لیے طارق کی بچت ہو گئی۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ بیٹھا، اس کے گھٹنے اور کوہنیاں تقریباً چھل چکی تھی۔ وہ موٹر سائیکل اٹھا رہا تھا کہ یکایک دھند کے اندر اسے ایک نسوانی ہیولا نظر آیا جو اگلے ہی لمحے نمودار ہو گیا۔ وہ ایک حسین اور جمیل لڑکی تھی، جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا اور بہت سا زیور پہنا ہوا تھا۔ وہ طارق سے لپٹ گئی اور خوف سے کانپتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ عقب میں 2 اور لوگ موجود تھے۔ وہ نوجوان تھے، ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ طارق ذاتی دفاع کے لیے ہمیشہ اپنی جیب میں ایک عدد ریوالور رکھتا تھا۔ اس نے جھٹ اپنا ریوالور نکالا اور ہوائی فائر کیا، پھر چیخ کر کہا، خبردار، تم اس وقت پولیس کے اڑگے میں ہو۔ ڈاکو اناری نوجوان تھے، اس فکرے پر وہ نفسیاتی اثر ہوا اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ طارق نے ان کے عقب میں 2 گولیاں چلائیں اور جس سے ڈر کے وہ فوراً رفو چکر ہو گئے۔ طارق نے اس حسین لڑکی کو دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، ان ڈاکوؤں کی ہتھی کیسے چڑھی؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، مگر پہلے خدا را مجھے یہاں سے اپنے گھر لے جائے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اسے سکنے لگی۔ بات معقول تھی، اس لیے طارق کا وعدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کی اور لڑکی کو پیچھے بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر طارق نے خود 2 کپ چائے بنائی۔ چائے پی کر لڑکی کے اوزان عطا جو ہوئے تھے وہ تھوڑے سے بحال ہوئے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک دور دراز کے شہر کی رہنے والی ہے۔ اس کے ظالم سوتیلے باپ نے دولت کے لالچ میں آ کے اسے ایک بڈھے رئیس کے ساتھ زبردستی بیاہ کر دیا اور وہ اس بڈھے کو شراب
میں کچھ ملا کر پلایا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور یہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ راستے میں ان دو نوجوانوں سے ملاقات ہو گئی۔ ان کو پتہ چل گیا یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور انہوں نے دھمکی دی کہ پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ تو بس وہ اس کو یہاں پہ قبرستان لے آئے اور یہ لڑکی درد بھری داستان سنا کر رونے لگی۔ طارق کا دل فوراً سے نرم ہو گیا۔ وہ بڑی دنیا میں اکیلا تھا، ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور بس اب وہ اکیلا تھا، اور ایک ماں تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اسے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش میں تھا۔ سائمہ وہ اس لڑکی کا نام تھا۔ اس لڑکی کی صورت میں اس کی مراد پوری ہو گئی اور اس نے سوچا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کر لے گا، اور اس نے اس لڑکی کو اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ لڑکی نے اس مہربانی پر طارق کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ریڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔